آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جس کا خمیازہ پھر وہ جو ہم نے گفتگو کا آغاز کیا کہ ڈاکٹر عبدالسلام کو بھگتنا پڑا، ٹھیک ہے، آج نام نہیں لے سکتے، ڈر لگتا ہے لوگوں کو، تو وہ کس نے کیا؟ وہ بھٹو نے کیا، اور بھٹو نے کیوں کیا؟ کیا خوف تھا؟ اپنی جان بچانے کے لیے. ان کو کوئی ویسے کوئی بغض نہیں تھا، لیکن اس وقت کمزور پڑ گیا تھا. 74 میں اس نے الیکشن میں دھاندلی کی تھی، جو مذہبی پارٹیاں ان کے پیچھے پڑ گئی تھیں، اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے. اس نے سوچا کہ اب مجھے اپنی جان بچانی ہے، تو شراب پہ ممانعت لگا دی، گو کہ خود شرابی تھا. اس نے جمعے کی چھٹی کا اعلان کر دیا، اور پھر یہ خوش کرنے کی کوشش میں اس نے سن 74 میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا. لیکن اس سے جان اس کی نہیں بچی، اور آخر ضیاء الحق نے اسے تختہ دار پہ پہنچا دیا. قادیانی غیر مسلم ہماری نظر میں ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو شاعر اسلامی میں لا کے آتے ہیں، جس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں اور قانون بھی یہی ہے کہ وہ نہیں ہیں. یہ کلیئرٹی اس قانون میں موجود ہے جناب اسپیکر، یہ کلیئرٹی موجود ہے، یہ اس سے بینیفٹ نہیں ہوں گے کسی صورت بھی. دوسری بات جناب اسپیکر کہ اس قانون کے ذریعے انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے آپ نے کہ وہ اپنے دکھ درد جو ہے وہ حکومت پاکستان تک پہنچا سکے. سر یہ ساری بات ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں کمیشن ہے. میں مائنورٹیز کے سارے ممبران، آنریبل ممبران کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے لیے ایک فورم ہو گیا ہے جہاں پہ وہ جا کے ٹیپ کپ کر دیں گے. آپ اگر نام لینا چاہیں تو نام لے سکتے ہیں. سر یہ بل اوریجنلی ایم این اے کامران عامر جیوا صاحب کا تھا، میرے سامنے اس وقت کھڑے ہیں وہ. اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے کھیل داس کوستانی صاحب ہیں، ڈاکٹر درشن صاحب ہیں، خلیل طاہر سندھو صاحب ہیں، سینیٹر دھنیش کمار ہیں، ڈاکٹر نیلسن جارج ہیں، ہمارے رمیش کمار صاحب کو نہ بھول جائیے گا. جی رمیش کمار مکوانی صاحب، رمیش کمار مکوانی صاحب ہے. ایون میرے جو جے یو آئی کے ساتھی ہیں پشاور سے ایم این اے صاحب، جی وہ بھی اس کمیٹی میں آئے. ہم نے ساروں سے آرا لی. اس کے بعد پھر ہم نے خود سارا اس کو ایگزامن کیا. سینیٹر علی ظفر صاحب ابھی یہاں میں موجود تھے، وہ اس کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے. سر میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں سر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ایشو کو سر سیاست کے لیے کم از کم نہیں. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے بڑے آئٹم نمبر 3 موو کیجئے. پورے غور و خوض کے بعد اس کو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس امینڈڈ شکل میں دے دیں تاکہ ابہام رہے ہی کوئی نہ. جی آپ بتا دیں سر، ایک کلیریفائی کر دیں کہ سپریم کورٹ نے کیا ڈائریکشن دی تھیں، کب دی تھیں، اور دوسرا یہ بتا دیں قادیانیوں کا سٹیٹس اس کے بعد کیا رہے گا. یہ سر 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں جو کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے وہ کام کرے. یہ کمیشن اس ڈائریکشن کے بعد بن گیا. یہ مختلف اوقات میں بل آیا. یہ قومی اسمبلی اور سینٹ پاس کر چکی ہے آلریڈی. صدر مملکت نے کہا کہ اس پہ جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے اور جو ان کی ریموول کا طریقہ ہے اسے درست کریں، اور انہوں نے کہا کہ جو اقلیت کی ڈیفینیشن ہے اس کو واضح کر دے. ہم نے لکھ دیا کہ آئین پاکستان میں جو نان مسلم کا ورڈ یوز ہوا ہے، جو ڈیفائن کیا گیا آرٹیکل 260 میں، یہ کمیشن غیر مسلموں کا کمیشن ہے. تو پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ جو اقلیت کا مطلب پاکستان میں غیر مسلم ہے. قادیانی غیر مسلم ہماری نظر میں ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو شاعر اسلامی میں لا کے آتے ہیں، جس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں اور قانون بھی یہی ہے کہ وہ نہیں ہیں. یہ کلیئرٹی اس قانون میں موجود ہے جناب اسپیکر، یہ کلیئرٹی موجود ہے. یہ اس سے بینیفٹ نہیں ہوں گے کسی صورت بھی. دوسری بات جناب اسپیکر کہ اس قانون کے ذریعے انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے آپ نے کہ وہ اپنے دکھ درد جو ہے وہ حکومت پاکستان تک پہنچا سکے. سر یہ ساری بات ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں کمیشن ہے. میں مائنورٹیز کے سارے ممبران، آنریبل ممبران کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے لیے ایک فورم ہو گیا ہے جہاں پہ وہ جا کے ٹیپ کپ کر دیں گے. آپ اگر نام لینا چاہیں
تو نام لے سکتے ہیں کس سر کس نے کنٹریبیوٹ یہ کیا؟ بل اوریجنلی MNA کامران عامر جیوا صاحب کا تھا، میرے سامنے اس وقت کھڑے ہیں وہ جی۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے کھیل داس کوستانی صاحب ہیں، ڈاکٹر درشن صاحب ہیں، خلیل طاہر سندھو صاحب ہیں، سینیٹر دنیش کمار ہیں، ڈاکٹر نیلسن جارج ہیں، ہمارے رمیش JUI کمار سے- صاحب کو نہ بھول جائیے گا، جی جی رمیش کمار ونپانی صاحب، رمیش کمار مکوانی صاحب ہے، ایون میرے جو JUI کے ساتھی ہیں پشاور سے MNA صاحب، جی وہ بھی اس کمیٹی میں آئے، ہم نے ساروں سے آرا لی، اس کے بعد پھر ہم نے خود سارا اس کو ایگزامن کیا، سینیٹر علی ظفر صاحب ابھی یہاں پہ موجود تھے، وہ اس کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے۔ سر میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں سر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ایشو کو سر سیاست کے لیے کم از جی کم پلیز آئٹم نمبر 3 موو کیجئے اب۔ پھر شکریہ ادا کروں گا محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے بڑے آئٹم نمبر 3 موو کیجئے۔ پورے غور و خوض کے بعد اس کو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس امینڈڈ شکل میں دے دیں تاکہ ابہام رہے ہی کوئی نہ۔ جی تم ہمیں دیتے ہو کافر کا خطاب، تم ہمیں دیتے ہو کافر کا خطاب، کیوں نہیں لوگو تمہیں خوف عقاب، دے چکے دل اب تنخواہ کی رہا، دے چکے دل اب تنخواہ کی رہا، ہے یہی خواہش کہ ہو وہ بھی فدا، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں شرک اور بدعت سے ہم بیزار ہیں، شرک اور بدعت سے ہم بیزار ہیں، خاک راہ احمد مختار ہیں، خاک راہ احمد مختار ہیں، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں سارے حکموں پر ہمیں ایمان ہے، سارے حکموں پر ہمیں ایمان ہے، جان و دل اس راہ پر قربان ہے،
جان و دل اس راہ پر قربان ہے، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ہم تو رکھتے ہیں۔ روسٹ کریں گے لوگوں کو، جوا سیکھ رہے ہیں یوٹیوبر سے جو چٹے ان پڑھ ہیں، میٹرک فیل ہیں یا ایف اے فیل ہے، جن کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے وطن عزیز کی ترقی کے لیے یا معاشرے کو بنانے کے لیے۔ کام کو نہیں رکنے دیں گے، ہم ان لوگوں کو پکڑیں گے۔ ہم آپ کو بھی فگر بتاتا ہوں میں آگے کہ میں نے آج تک کتنے بندے پکڑے ہیں۔ 400 پلس ملزمان اس وقت ہم نے پکڑے ہوئے جو جیلوں میں ہیں۔ 36 کے خلاف قانونی کارروائی کے بعد سزائیں ہو چکی ہیں، موسٹ آف کے لیے سزائے موت ہے، کچھ اس کے اندر ایسے ہیں جن کو عمر قید کی سزا ملی ہے۔ اور ہم ڈیلی ٹرائل بیس پہ ہمارے اسپیشل لائرز ہیں جو پراسیکیوٹرز ہیں جو بلاسفیمی کورٹس میں پیش ہوتے ہیں، انشور ہوتے ہیں کہ تمام گواہان ہوں اور ہم جلد سے جلد اس کی تکمیل کے لیے کریں۔ میری اپنی وکلا برادری سے ایک درخواست ہے کہ جو ان بلاسفیمیرز کے وکیل بنتے ہیں وہ کائنڈلی ان سے مہربانی ہے کہ وہ ایک دفعہ میرے آفس آئیں، ان کو جانیں، خدارا وہ ان بلاسفیمیرز کے ساتھی مت بنے اور اپنے اللہ کے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں خود کو اس رسوا نہ کریں۔ اگر تو وہ سچے ہیں تو بے شک کیس لڑیں۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔